أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، سورہ النحل کی آیت 106 سے آغاز کلام ہوتا ہے. سابقہ درس کے آخر میں ہم اس آیت تک پہنچے تھے تو میں نے اسے ارادتاً اس وقت چھوڑ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کی تشریح زیادہ وقت چاہتی ہے، اس لیے کہ اس پر ایک عجیب و غریب عمارت استوار کی گئی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ ذرا وضاحت سے اسے بیان کیا جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس سے نتائج کیا اخذ کیے جاتے ہیں، اور نتائج بھی اس قسم کے کہ انہیں پھر دین کا ایک اصول بنا دیا جاتا ہے. پہلے آیت کو لیجئے، اس کا عمومی ترجمہ دیکھیے، پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے پھر وہ عمارت کیا استوار کی گئی اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اب اس کی ذرا سی وضاحت ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، اس انداز سے کہ اس کا سینہ اس کفر کے لیے کھل گیا ہو، دل کی رضامندی سے بطیب خاطر اپنے کشاد قلب سے کفر اختیار کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا کرتا ہوگا وہ راک کا ڈھیر ہو جائے گا، ان کے لیے بہت بڑی تباہیاں ہوں گی. اب اس میں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر اختیار کریں اس انداز سے کہ ان کا دل اس کفر کے اوپر کھل گیا ہو، ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے. درمیان میں ایک ٹکڑا آتا ہے اور وہی ہے کہ جس سے میں نے کہا کہ وہ ایک عمارت استوار ہوئی. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، بجز اس کے کہ جسے مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کی دو شکلیں بتائیں. ایک تو وہ کہ جو اپنی رضا مرضی سے، دل کی پوری کشاد سے، اپنی ارادے سے، اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جسے مجبور کر دیا جاتا ہے کفر اختیار کرنے پر، برا حال ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر. تو یہ چونکہ
مجبور کیا جاتا ہے کسی کو کسی کام پر، تو اسے قرآن نے مجرم قرار نہیں دیا۔ بات تو صاف ہے کہ جرم وہی جرم ہے کہ جسے انسان دل کے ارادے سے کرے، نہ جبر کی نیکی نیکی ہوتی ہے، نہ جبر کا گناہ گناہ کہلا سکتا ہے۔ جرم میں بھی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کی نیت، ارادہ، مرضی کا کس قدر دخل ہے۔ یہ بات قرآن نے کہی، بات بڑی صاف ہے۔ اب اس سے جو عمارت استوار ہوتی ہے اسے ذرا ملاحظہ کیجیے، پھر سن لیجیے اس بات کو۔ کہا یہ گیا ہے کہ کوئی شخص جو کفر اختیار کرے، دل کی رضامندی سے وہ مجرم قرار پاتا ہے، لیکن جسے کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، کفر کی کوئی بات کرنے پر مجبور کیا جائے، زبردستی کسی سے کچھ کرا دیا جائے، حالانکہ اس کا دل مطمئن ہے، تو وہ اس جرم میں نہیں آتا۔ اس پر ہمارے ہاں ایک کلیہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہر اچھا مقصد جس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن ہو، اس کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ ہو تو جھوٹ جائز ہے۔ پھر اگر وہ مقصد ایسا ہو کہ اس کا حاصل کرنا مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بھی مباح ہے، اور اگر اس کا حصول واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اوپر آیت درج ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کا یہ اقتباس ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ اس اقتباس کا شان نزول یہ ہے کہ ان کی جماعت سے کچھ لوگ جب الگ ہوئے، میں اتنا واضح کر دوں کہ آپ احباب نے دیکھ لیا ہوگا اتنے درسوں میں، اس درس میں مجھے شخصیتوں سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا، میں قرآن کے اصول بیان کرتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جس سلسلے میں قرآن کی کوئی بات واضح کرنی پڑتی ہے تو اس میں مجبوراً نام دینا پڑتا ہے ان کا کہ جنہوں نے وہ چیز وضع کی ہو، یا وہ عقیدہ رکھتے ہوں یا اس کی وہ تبلیغ کرتے ہوں، اس لیے کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بنا، نام دینا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں کسی سلسلے میں بھی، تو اس میں تو بخاری کہنا پڑے گا، مسلم کہنا پڑے گا، کسی امام کا کوئی قول ہے اس امام کا نام دینا پڑے گا، ہمارے معاصرین میں سے کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو پھر ان کا نام دینا پڑتا ہے۔ یہ محض اس سلسلے میں نام سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ درس کے سلسلے میں مجھے ذاتیات اور شخصیتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے چیز میں نے سامنے رکھی ہے کہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے اس چیز کی سند میں انہوں نے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ کیا تھا، کہاں سے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ان کی جماعت سے الگ ہوئے 1958 میں۔ الگ ہوتے وقت انہوں نے ان پہ الزام یہ لگایا
کہ آپ نے جب یہ تنظیم کھڑی کی تھی، جماعت بنائی تھی، تو اس وقت اس کے لیے کچھ اور اصول پیش کیے تھے۔ اب جوں جوں اس کے بعد کچھ طاقت حاصل ہوتی جا رہی ہے، حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے اور ان کی جگہ نئی نئی باتیں اختیار کی جا رہی ہیں جو بالکل ضد ہے ان اصولوں کے جن کی بنیادوں پر یہ تنظیم اٹھائی گئی تھی۔ اس لیے ہم دین میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، اور چونکہ آپ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ تھی بات۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا جو کچھ کہا اس کو پورا دہرانے سے تو دل لرزتا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی، یہ ان کا ترجمان القرآن رسالہ ہے مئی 1958 کا۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اصول کچھ اور دیے تھے اور اس کے بعد حالات جب بدلے ہیں تو میں ان اصولوں سے منحرف ہو گیا ہوں، دوسرے اصول دے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا کہ یہ چیز میں نے نہیں کی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا ہے۔ معاذ اللہ کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، وہاں چونکہ حالات کی مجبوری تھی، بے بسی، کمزوری وہی تھی، ان کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے مساوات انسانیہ کا سبق دیا۔ لیکن جب مدینے میں آ کر اپنی حکومت قائم کی تو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ حکومت قریش میں رہے گی۔ اب انسانی مساوات سب بالائے طاق رکھ دی گئی، اپنے خاندان میں حکومت سمجھ کے آپ نے رکھ لیجیے، آپ کا فرمان ہے۔ کہیے کہ اتنا بڑا اصول جو دیا گیا تھا، تعلیم ساری عمر یہ دیتے رہے کہ انسانی مساوات ہے، کالے اور گورے میں، اسود اور احمر میں، عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تعلیم دیتے رہے، ساری عمر کو یہ تعلیم دیتے رہے، لیکن جب حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومت میرے خاندان کے اندر رہے گی۔ کہو یہ اصولوں سے پھرنا ہے یا نہیں؟ تو اگر میں نے کل پہلے یہ اصول دیے تھے اور آج اس کے خلاف کر رہا ہوں تو میں تو خالص اتباع سنت کر رہا ہوں۔ معاذ اللہ۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ دی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اصولوں سے پھرنا تو ایک طرف رہا، شریعت نے تو ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم ایک اچھے مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ اور یہ جو میں نے اقتباس بتایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اگر وہ مقصد ایسا ہے جس کا حاصل کرنا واجب ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں کہ جسے اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، یعنی وہاں جھوٹ نہ بولا جایا کرے تو بڑا گناہ ہوتا۔ اور یہ تفسیر کی گئی اس آیت کی جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ دیکھیے وہاں یہ کہا ہوا کہ جسے مجبور کر دیا جائے کفر کے لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو یہ بات آگے چل کے عرض کروں گا کہ وہ آیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، لیکن انہیں کے الفاظ دیے جائیں تو بات یہ ہے نا کہ جسے مجبور کر دیا جائے کفر کے لیے
لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہو تو جھوٹ بولا جائے، اور مقصد اگر ایسا ہے جس کا حاصل کرنا واجب ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا مجبوری پڑی ہے آ کر؟ مقصد کا حاصل کرنا۔ تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ بغیر ضرورت کے بھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ وہ آپ کو تو ابھی کانوں میں ہوگا جو میں نے کئی دفعہ دہرایا کہ صبح سے شام تک آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا سی، تو کہنا آتا ہے مینو کی لوڑ پڑی کہ میں جھوٹ بول رہا، یعنی مینو کی لوڑ پڑی تو میں جھوٹ بول رہا بھی، کیونکہ میں نے لوڑ نہیں پڑی، ایک وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولے۔ روز ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی، مجھے کیا نفلوں کا ثواب ہوتا، یہ اردو میں کہتے ہیں، میں نے جھوٹ بولتا۔ عدالت میں بھی اگر کوئی شخص گواہ ہو اور اس پہ اعتراض کیا جائے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ جھوٹ بولنے سے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس کا یہ فائدہ ہے تو وہ مان لیا جاتا ہے، عدالت تسلیم کرتی ہے کہ واقعی اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ اس کے جھوٹ بولنے سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے، نہ ثابت ہے تو وہ مانا جاتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو وہ کیوں جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنے کے لیے تو بنیاد یہ ہے کہ کچھ فائدہ ہوتا ہے جس کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر آپ کے ہاں دین کا کلیہ یہ بنے، پھر دے رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں کلیہ دین کا ہے یہ کہ ہر اچھا مقصد، اب اچھا مقصد یہ تو ہر ایک کے اپنے فیصلے کرنے کی بات ہے۔ میرے فائدے کی جتنی چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں، جس میں میرا نقصان ہوتا ہے وہ برا ہے۔ اس اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بولنا پہلی چیز تو ہو کہ اگر وہ جھوٹ کے بغیر اس کا حاصل ہو جانا ممکن ہو تو پھر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ وہ کچھ پاگل ہوگا نا کہ جھوٹ کے بغیر حاصل ہو رہا ہے مقصد اور پھر بھی وہ جھوٹ بولے۔ لیکن اللہ میاں دیکھیے کتنی حکمت بالغہ ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت حرام ہے۔ حضرت عمر کو دعا دی جا رہی ہے تمہاری عمر دراز ہو، حضرت خضر کو، وہ جو والد نے کہا تھا، اور اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ ہو تو جھوٹ جائز ہے صرف۔ پھر اگر وہ مقصد ایسا ہو کہ اس کا حاصل کرنا مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی مباح ہے، لیکن اگر اس کا حصول واجب ہے تو اس کے لیے جھوٹ بھی واجب ہے۔ یعنی انتہا درجے میں اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں مجبور ہو گیا تھا وہاں، ایسی حالت میں جھوٹ بولنے والا بھی نگاہیں نیچی کر کے کہتا ہے کہ صاحب میں مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن جب صورت یہ ہو کہ وہاں جھوٹ بولنا واجب ہو گیا مجھ پر، تو وہ تو یہ کہے گا کہ صاحب میں وہاں سچ بول ہی نہیں سکتا تھا، خدا کے یہاں مجرم پر آپ پاتا، مجھ پہ تو اس کے حکم کے مطابق جھوٹ بولنا واجب ہو گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کو اوپر رکھ کر نیچے پھر کیا شریعتیں بنائی جاتی، واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا کا۔ اچھا جی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے بات؟
سینٹ پال نے، یہ انجیل میں ہے، سینٹ پال نے لکھا ہے اپنے خط کے اندر، رومیوں کے نام ان کا خط ہے، عہد نامہ جدید کے اندر یہ دیکھیے. سینٹ پال کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے پہلی جتنی اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم تھی اس تمام کو مسخ کر کے ایک نئی عیسائیت دی تھی، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، وہ موجود تھے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے حواری، ان کے صحابہ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے، سینٹ پال نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اور اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی ہے تو مجھ پر گناہ گار کی طرح کیوں حکم دیا جاتا ہے، میں کیسے مجرم قرار پاتا ہوں. یعنی میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جھوٹ اس لیے بولا ہے کہ خدا کا جلال، اس کی سچائی جو ہے زیادہ ظاہر ہو جائے، تو مجھ پر کیوں جرم عائد کیا جاتا ہے. اب یہاں یہ ایک دین کا اصول اور کلیہ بنایا جاتا ہے، وہاں اس نے تو پھر یہی کہا تھا کہ خدا کا جلال زیادہ ظاہر ہو. جہاں یہ ہے کہ کوئی اچھا مقصد جو تمہارا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے آدمی کو. اچھا جی، یہاں تک تو بات ہوئی ایک اصول اور کلیے کی. اب اس کی سند بھی چاہیے. سند کہاں سے ملے گی؟ بخاری شریف میں روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا. اب سند مل گئی، خدا کا ایک اتنا جلیل القدر نبی جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا جلیل القدر نبی اس کی تائید کر کے روایت بیان کرتا. اب اللہ کے عظیم انبیاء اور رسول، ان کی بھی یہ صورت ہو تو آپ سوچئے اس آسمان کے نیچے سچائی پھر تلاش کہاں کی جائے. رسالت کے جو دعوے کا مدار اس پہ ہے میرا جان عزیز کہ ہم اس شخص کو سچا سمجھتے ہیں. وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے، دعوی رسالت کا پہلا مدار اس پہ ہے، اس دعوی کرنے والے کو ہم سچے سمجھتے ہیں. جو شخص اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو رسول مان ہی نہیں سکتا. وہی کی پرکھ اور معیار تو آگے چل کے آتی ہے. پہلی بات جسے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ اس پہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ میرے دماغ کی اختراع نہیں، خدا کی طرف سے مجھے وحی ملی ہے. اس کا کوئی محسوس ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہوتا. وہی آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب تو ہوتی نہیں کہ یوں نازل ہو رہی ہے اور دنیا اسے دیکھ رہی ہو. جبریل ان کے سامنے کسی محسوس شکل میں تو آتے نہیں ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ حضرت جبریل تشریف لائے. وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو قلب نبوی پر اس کا القاء ہوتا ہے قرآن کہتا ہے. اور جو چیز کسی کے قلب میں اترے آ کر کوئی دیکھنے والا تو اسے دیکھ نہیں سکتا. اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ صاحب دیکھیے میں نے کیسی اچھی بات رات کہی، میں نے کیسی عمدہ کتاب تصنیف کی ہے، تو یہ تو ہر شخص معلوم کر لے گا، کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگ خود کتابیں لکھتے ہیں. لیکن ایسا کتاب دینے والا کہے کہ یہ میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں وضع کی، یہ خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس کا کوئی ثبوت محسوس اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز اس کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کی زندگی قبل نبوت اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس شخص کو ہر شخص امین اور سچا جانتا ہے. یہاں سے بات آگے چلتی ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے دعوے نبوت کے ایک طرف رہا تھا، وہ اگر یہ کہے کہ میں نے اس پل کے اوپر دیکھا ہے کہ ایک 3 سینگ والا بکرا پھر رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا.
اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. رسالت کا تو مدار صداقت کے اوپر ہے. اور پھر وہ نبی انه کان صدیقا نبیّا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خاص طور پر آیا ہے. حالانکہ خصوصیت سے تو کسی نبی کے متعلق ضرورت نہیں، خاص طور پر ان کے متعلق آیا ہے. صدیقا نبیّا، صادق بھی نہیں، صدیق. یہ حدیث اس کے اندر آ گئی کہ 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. وہ کیا مقامات تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں جب وہ آیتیں آئیں گی وہاں میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا اور ضمناً عرض کر دوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں اس حدیث میں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے جو بت پرست تھے جن کی مخالفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارا ایک میلہ ہے باہر سورج کی پرستش کا، تو آپ چلیے وہاں. تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں وہاں جاتا. تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ بیمار نہیں تھے. کہاں سے پتہ چلا اس چیز کا بھی کہ وہ بیمار نہیں تھے؟ پہلا جھوٹ تو یہ ہے. اور اس جھوٹ کے متعلق میں عرض کروں کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ ہے کہ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. یہاں بات بیماری کی ہے ہی نہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ستارے، یہ کواکب، یہ چاند اور سورج یہ معبود ہیں. قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خاص انداز ہے ان کا استدلال کا، عظیم شخصیت ابراہیم کی بھی، انہوں نے اس انداز سے ان کو سمجھایا کہ ذرا دیکھو یہ ستارہ نمودار ہوا، تم کہتے ہو کہ یہ معبود ہے، بہت اچھا، اس کی تابانی سے، اس کی درخشندگی سے تم نتیجہ نکالتے ہو تو اس میں یہ عظمت ہے. تھوڑے سے عرصے کے بعد فلما افدا، جب وہ غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ذرا سوچے تو صحیح کہ جو ابھی چمکتا تھا ابھی تاریخ ہو گیا ہے. کیا ایسی چیز بھی کبھی جو اتنی فنا پذیر اور تغیر آشنا ہو وہ معبود ہو سکتی ہے؟ چاند کے متعلق کہا، سورج کے متعلق کہا، یہ دلائل آ رہے ہیں. تو یہاں تو کہا قرآن میں جو ہے فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. انہوں نے یہ جو ان کے ہاں یہ جو ستارہ پرستی تھی، کواکب پرستی تھی، نجوم پرستی تھی، ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان سے کہا کہ آن سکھ کر دی. انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ میں تو تم سے تنگ آیا ہوں. عام سکھ سکون کا ترجمہ جسے کہتے ہیں. میں بیزار ہوں. دوسرے مقام پہ کہا ہے انی بریئن مما تعبدون، میں بیزار ہوں ان سے. عام سکھ انی سکون عربی میں کہتے ہیں، سکون قلب وہاں کہتے ہیں. ایسے سستے تو بے حد بیزار ہو کسی سے. ناقدانہ نظر ڈالی اس عقیدے کے اوپر، ان سے کہا کہ ان کو کہتے ہو کہ یہ معبود ہو سکتے ہیں. اگر میں تم سے اور تمہارے معبود ہو تو میں بیزار آ چکا تھا. کہتے ہیں وہ میلے میں جانے سے ان سے کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ، اور انہوں نے کہا میں بیمار ہوں صاحب. ارے کہے کے لیے بہانہ کیا کہ یہ چلے جائیں گے، میں بعد میں دودھ توڑوں گا تھا، اس کے لیے جھوٹ بولا. اگلا جھوٹ کیا بولا تو وہ جب ان کے بت توڑے اور اس کے بعد انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ کس نے، یہ کارروائی کس نے کی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا مجھے کیا پتا، یہ بڑا بت تمہارا ہے، اس سے پوچھو. تو یہ جھوٹ بولا جس سے کہا گیا کہ میں نے نہیں توڑا. یہ دوسرا ثبوت آ رہا ہے. اور جہاں یہ واقعہ ہے اس چیز کا بت توڑنے کا،
وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے سے یہ اعلان ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم سمجھ لو اس بات کو کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. جب بھی تم یہاں سے چلے گے اور میں نے موقع پا لیا تو میں ان کا احساس کر کے رکھ دوں گا. یہ اعلان موجود ہے. اس کے بعد ایسا موقع ملا انہوں نے یہ توڑا, ان کو بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیا. وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ پوچھا تو رام مت دیا. اس نے جو کیا پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا وہی فروتانہ جو ادلا فریبی ہے یہ کسی انہوں نے نہیں کہا کہ ابراہیم نے تو ہم سے پہلے کہہ دیا ہوا تھا. اگر وہ اس بات کا اعلان کرتے تو ساری مخلوق جتنی تھی وہ خلقت وہ ساری ان کی ٹکا موٹی کر دی تھی کہ تمہیں جب اس شخص نے اعلان کر دیا تھا کہ میں یہ کچھ کروں گا تو تم وہاں پہ کوئی شکل میں چھوڑ کے نہیں گئے تو وہاں کوئی معافی کی بات ہی نہیں ہے. اور ہمارے بیٹوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو انہوں نے یہ بات تو چھپانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے یہ کچھ کیا تھا وہ کتنی کوئی مقصد نہیں تھا. بات کیا ہوتی ہے اس میں مقصد اور تھا یہ کہنے کا. اور یہ تو انداز ہے شاید استقبال کا عجیب انداز کہ جس میں کہا گیا ہے اس کے بعد کہ وہ سارے مضبوط ہو کر رہ گئے. بات ہی نہیں ان سے بن سکی. کہا ان سے یہ کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بت جو اتنی قوتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں کہ یہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی کیفیت یہ کہ کوئی ایک شخص آ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور یہ بت بنے دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو مہادیر صاحب ان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ابھی تک سلامت سامنے موجود ہے تمہارے. یعنی ان سے بھی کچھ نہیں بن پڑی کہ ان کو یہ روک سکتے. دیکھتے ہیں ان کی بے بسی کا عالم. ارے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے. اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ تم جو لوگوں سے روز یہ کہتے ہو کوئی آگے پوچھتا ہے کہ صاحب میرے یہاں اولاد ہوگی یا نہیں تو تم کہتے ہو کہ میں جا کر دیوی سے پوچھ لوں گا دیوتا سے پوچھ کے پھر تمہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں. اور پھر اندر آ کے اور تھوڑے عرصے کے بعد باہر جا کے کہتے ہو کہ ہاں جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اولاد ہوگی تمہارے ہاں. تو تم لوگوں سے یہ جو روز آگے کہتے ہو کہ یہ ہمیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اس وقت تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا کیا. یہ جو ٹوٹ چکے مر چکے ان کو تو چھوڑے گے جو زندہ بیٹھا ہوا ہے. میں باہر چلا جاتا ہوں ذرا اس سے پوچھے تو صحیح. تو جس کی آنکھوں کے سامنے جو واقعہ ہوا ہے تم اس سے تو پوچھتے نہیں. کہا یہ تھا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں تو وہ پوچھو ان سے کہ کیوں نہیں بات کرتے اور کیوں گونگے کا گڑ کھا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بت بن کے تمہارے سامنے غیب کی خبریں دینے والے آسمانوں کے راز بتانے والے آنکھوں کے سامنے یہ کچھ ہوا ہے تمہیں یہ بتا نہیں رہا. پوچھو تو ذرا. اور اس کے بعد یہ ہے انہوں نے خود کہا ابراہیم سے ابراہیم ہم خواہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں تمہیں بھی پتا ہے کہ بت بولا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے جو کہتے ہو تنہائی میں ذرا باہر جاتے کیوں نہیں کہتے کہ بت بولا نہیں کرتے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں بولنا کرتے تم ہی بولنا کرتے ہو کہ ان کو جا کے کہا کرتی ہو کہ بتوں نے ہم سے یہ کچھ کہا. یہ ہے وہ بات. یہ ہے دوسرا جھوٹ. بخاری شریف کی روایت. تیسرا جھوٹ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں ہوا ہے تورات میں کہ آپ جب ہجرت کر کے مصر میں جا رہے تھے تو اپنی بیوی ساتھ تھی اگر سارا
تو وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک شخص آ رہا ہے، بڑی حسین و جمیل اس کے پاس عورت ہے، تو اس نے کہا کہ اس عورت کو پکڑ لو۔ تو حضرت ابراہیم نے بیوی سے یہ کہا کہ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اور تم سے بھی پوچھیں تو تم نے بھی یہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے۔ چنانچہ وہ ان کو لے گئے پکڑ کے اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، نہ ان کی بہن ہو۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے وہ۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ کاہے کے لیے جھوٹ بولا، یعنی اگر یہ بیوی ہوتی تو پھر وہ چھوڑ دے، اگر یہ کہتے کہ میری بیوی ہے تو پھر تو وہ پکڑ کے لے جاتے، اور بہن کہنے سے وہ چھوڑ دیتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لے گئے ان کو بھی پکڑ کے، اور وہاں جا کر یہ آپ کے ہیں حدیث میں آگے یہ ساری چیز روایت اس تورات کی، کہ وہاں جا کر اس نے پھر جب ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہا ان کی بیوی پہ، تو ان کا ہاتھ وہی پتھر کا بن گیا یا تارک گر گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، تو پھر وہ چلایا اور اس نے کہا درباریوں سے کہ لے جاؤ اس کو، چھوڑا جہاں سے لائے ہو، یہ تو عورت نہیں، یہ تو کوئی چڑیل نظر آتی ہے مجھ کو، اور وہ یوں واپس آ گئی۔ پوچھئے کہ اس جھوٹ کا کوئی مطلب ہی ہے؟ اور پھر یہ قرآن میں تو ہے نہیں، تورات میں ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ سند اس کی یہ جو آیت اوپر پڑی گئی، جب اس پہ اعتراض پڑا کہ صاحب خدا کا اتنا عظیم نبی اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں تو کہیں ایسی مصیبت نہیں آئی ہوئی، مجبور یہ جو ہے اوکرے آؤ خود اوکرے آؤ مجبور کر دیا جائے کسی کو، تو اس میں تو کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک نبی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کہا کہ نہیں انہوں نے چلا، یہ خدا کے لیے یہ کیا تھا، اس لیے خدا کے لیے اگر یہ جھوٹ بولا جائے تو پھر یہ جرم نہیں ہوتا، تو انہیں اس سے بری ذمہ قرار دیا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں دروغ گورا آپ کا نہ بات کو، جہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس سے ذرا ہی آگے چل کے یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت میں لوگ گناہگار جہنم کے در سے مارے مارے بھاگے بھاگے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کیجیے، تو ہر نبی معذرت چاہے گا، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے کہ میں تو خدا کے سامنے نہیں جا سکتا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ چل کے سفارش کیجیے، تو وہ کہیں گے کہ بابا میں تو اپنے ان جھوٹوں کی وجہ سے نادم بیٹھا ہوا ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے جا سکتا ہوں؟ 2 روایتیں پہلے کہا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے اللہ کے لیے کیا، تو جب یہ اللہ کے لیے کیا تو اس میں ندامت کی کون سی بات ہوئی تھی؟ اور اگر یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے احساس سے آپ خدا کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے تو یہ تو جرم ہو گیا تھے، پھر تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہو رہا ہے ہمارے، یہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ دور آ گیا ہے اب سیاست کا کہ جس میں قدم قدم پر جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ اس دور کی باتیں ہیں نا۔ اب ایک تو جھوٹا ایماندار جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے کرتا ہوں، کرنا پڑتا ہے صاحب ہمیں یہ کچھ بزنس کے لیے کرتا ہوں، کاروبار کے لیے کرتا ہوں، سیاست کے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جھوٹا بھی اس قسم کا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ چیز کوئی جرم کی نہیں ہے، شریعت حقہ نے اس کے متعلق ہم سے کیا رکھا ہوا ہے
کہ اچھے مقصد کے لیے تو جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ جو ہے انبیاء کرام بولتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت دیکھ لیجیے، صاحب لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولے انہوں نے 3. فریب دیتے ہو صاحب، فریب دینا صاحب، بڑے بڑے انبیاء کرام فریب دیتے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ کہیں گے یہ تم نے کیا بات کہہ دی. یہ بھی ایک حدیث، اور یہ بھی انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے یہ واقعہ اپنے ہاں، جو میں نے شروع میں کہا ہے انہی مودودی صاحب نے. بخاری شریف ہی کی ایک روایت، کعب بن اشرف کا قتل. وہ ایک یہودی تھا مدینے میں. کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کے خلاف بہت سے ہجت کے شعر کہا کرتا تھا، مخالفت کیا کرتا تھا. آپ اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے. غور کیجیے تنہید کیا ڈالی جا رہی ہے. تنگ آئے ہوئے تھے آپ. مدینے میں مملکت اپنی کام ہوئی ہے. اس کے بعد ایک شخص یہ کچھ کرتا ہے، اس سے آپ تنگ آئے ہوئے تھے. تو کچھ صحابہ نے آپ سے یہ کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس قتل کرنے میں اگر ہمیں کچھ فریب اور جھوٹ سے کام لینا پڑے تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں تمہیں اجازت. اور اس کے بعد وہ پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ کس طرح سے گئے اور کیسے اس شخص کو فریب دیا، اس کے بھائی بنے، اس کو گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اس کو باہر لائے، سازش کی کہ ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کو باہر لا کے تنہائی میں قتل کر دیا. یعنی نبی اور نبی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرابی کا سبب بھی ان کو تو چھوڑ دیجیے. عرب کفار عرب کریکٹرسٹک کے خلاف تھا اس طرح سے دھوکے سے کسی کو قتل کر دیں. ان عربوں کی تو جاہلیت میں یہ کیفیت تھی کہ میدان جنگ میں فریق مقابل کے ہاتھ سے لڑتے ہوئے تلوار اگر گر پڑتی تھی تو مقابل والا پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ تلوار اٹھا لے تو پھر میں تمہارے اوپر وار کروں گا. ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ اگر گھوڑے پہ سوار سامنے سے مقابل میں دشمن جو ہے وہ پیدل آ گیا ہوا ہے تو اپنا گھوڑا الگ کر دیتا تھا، پتر کو اس سے لڑا کرتا تھا. یہ عرب جاہلیت کے اندر ان کا قومی کریکٹر یہ تھا. وہ قوم دھوکہ نہیں دیتی تھی. خود اس قوم کا فرد، اور فرد بھی اس قوم کا وہ کہ جس نے ساری دنیا کے سامنے صداقت کا مجسمہ بن کے کھڑا ہو کے دکھانا ہے، اس کے متعلق یہ چیز اپنا ایک دشمن اس کو سازش سے قتل کرایا جا رہا ہے. اس کے صحابی آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب سے کام لینا پڑے تو ہم یہ کریں گے نہیں، پہلے تو وہی آمادہ ہو جاتے ہیں اس سے، اور وہ ان کو اجازت دے رہے ہیں. اور یہ پھر اس طرح سے قتل کر کے آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ کارنامہ یہ سر انجام دے کے معذرت واپس آئے تو وہ اس میں بہت خوش ہوئے، تعداد کی کہ کیا بات ہے تم نے کام کیا. یہ بھی روایت ہمارے یہاں موجود ہے. یہ بھی انہوں نے کوٹ کیا اپنے ہاں کہ تم مجھے الزام دیتے ہو کہ میں نے اصول چھوڑ دیے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے جھوٹ بولو، فریب کرو. حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولے، رسول اللہ نے ان چیزوں کی اجازت دی. اور پھر ایک اور بھی روایت ہے، یہ بھی انہوں نے کوٹ کی تھی کہ 3 باتوں میں
جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی میں کسی بات پہ تنازع ہو جائے تو جھوٹ بول کے اس تنازع کو ادا کرا دیا کرو. ذرا سوچیے کہ جس تنازع کو جھوٹ بول کے رفع کرایا جائے تو اس اصلاح کی عمر کتنے دن ہوگی؟ جو ہی وہ جھوٹ سامنے آئے گا دوسرے ہی دن تو جتنا تو نہیں سمجھ رہے کہ تیری میرے تیرے جو کی ستی پوری ہو گیا. جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے تم کہوں گے. پہلا جھوٹ تو اس کے لیے جائے گا. دوسرا ہے اصلاح بین الناس، وہ ذرا بڑے پیمانے پہ لوگوں میں دان نکلا کرانے کے لیے. یہاں بھی آپ دیکھیے تو صحیح جھوٹ بول کے جو صلح کرائی جائے گی وہ صلح کیا ہوگی. اور تیسری چیز کے ساتھ جنگ میں، جنگ کے اندر تو میں نے کہا ہے کہ پہلے للکار کو کہہ دیا جاتا ہے. ہر ممکن تدبیر کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی، جان تک بھی لینے کی. اگر اعلان جنگ نہ کیا جائے اور اس کے بغیر یہ کچھ کیا جائے تو وہ تو وہ قتل ہے جس کی سزا خود قرآن قتل تجویز کرتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ قرآن کریم کی یہ آیت اوپر لکھ کر اس کے نیچے پھر آپ کے لیے شریعت کیا بنتی ہے. پھر جو وہ کلیہ کام کیا جاتا ہے جھوٹ اور فریب کے جواز میں، اس کلیے کی تائید میں روایتیں کہاں تک کیا کیا وجہ کی جاتی ہیں، اور نہیں سوچا جاتا کہ تیرے نشتر کی ضبط شریان کیسے ناتواں تک ہے. ارے سوچے تو صحیح، کن تک باتیں پہنچا رہے ہو. اپنے تک ہی کہو کہ صاحب ہم میں یہ جرات نہیں ہے، ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. اس جھوٹ کی تائید میں خدا کی طرف سے آیت کوٹ کرتے ہو، اس کے ایک عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 جھوٹ منسوب کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھوٹ کا راوی بتاتے ہو، کعب بن اشرف کے قتل میں حضور یہ اجازت دیتے ہیں کہ جھوٹ بولو، فریب کرو. یہ روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہاں میاں بیوی میں اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں. جھوٹ بولو، جھوٹ بولو. اور برادران عزیز، اسلام کی تاریخ تو ایک طرف رہی، ساری دنیا کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیے انہیں ہستیوں کے نام تعظیم و تکریم سے لیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی سے بڑی مصیبتیں اور ابتلائیں اور آزمائشیں جھیلی، لیکن کبھی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دیا. حضرات انبیاء کرام تو ایک طرف رہے، سکرات کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر تو نگاہیں تکریم سے جھک جاتی ہیں. جھوٹ بولنا تو ایک طرف رہا. یونان میں یہ قانون تھا کہ جس کو سزائے موت دے دی جائے وہ اگر ملک کو چھوڑ جائے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا تھا. اندازہ لگائیے کہ وہ سکرات جیسا استاد، فلاسفر،
اس کے شاگرد بڑے بڑے نواب اور جاگیردار اس کے شاگرد، وہ سارے اس کے گرد جمع تھے، وہ رو رہے تھے، استاد کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے خلاف بد عقیدگی پھیلانے کا جرم تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال کوئی چیز تھی، اور اسے کہا گیا تھا کہ زہر کا پیالہ تمہیں پینا ہوگا۔ اس سے یہ انہوں نے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے شاگرد نے کہا کہ میری ریاست موجود ہے ساتھ ہی، وہاں چلیے میرے ساتھ، چوری چھپے نہیں، اس قانون کی روح سے وہاں چلے جائیے۔ تو سقراط نے یہ چیز کہی کہ یہ ٹھیک ہے، قانون تو مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر اس قانون کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر میں نے موت کو ٹال دیا تو صداقت اور سچائی کو بلند کرنے والا دنیا سے کہاں ڈھونڈو گے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، میری ایک فرد کی موت لاکھوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو سچائی کے اوپر جرأت دلاتی ہوئی چلی جائے گی، اور یہ کہا اور پیالہ بطاوت کیجیے۔ انبیاء کرام تو پوچھیے نہیں، کریکٹر اور سیرت کی کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں، میں تو عام تاریخ کے انسانوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر ساری اسلام کی تاریخ ہمارے سامنے، 13 سال مکے کی زندگی کے، یہ بھی یہی لوگ ہمیں سناتے ہیں ممبروں سے کہ کیفیت یہ ہے، وہاں مجبوریوں کا عالم یہ ہے کہ بلال جیسا غلام، سوچیے تو صحیح کہ اس سے بڑی مجبوریاں کیا ہیں؟ تپتے ہوئے صحرا میں بہتے ہوئے پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیے جاتے ہیں، نیچے جلتی ہوئی بالو ریت ہے، ساری دوپہر وہاں رکھا جاتا ہے، اوپر سے پیٹا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بلال کرے انکار اس سے، اور ہر ضرب کے اوپر بلال کہتا ہے کہ هو الاحد۔ اس سے زیادہ بھی مجبوری کا کوئی عالم تھا جس کے اندر یہ بلال لیٹا ہوا ہے؟ جواز ہی نہیں کیا، یہاں جیسے وہ کہتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے؟ لیکن اس بلال کا نام لیتے ہوئے آج بھی کیوں ہمارے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اس عالم میں بھی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس 13 سال کی زندگی میں جو مدینے مکے میں ہم دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ کے اوپر یہ گزرا۔ مدینے کی زندگی میں طلوع صحابی کے پیٹ سے کرتا ایک دن سرک گیا تو وہاں دیکھا تو جیسے برف کے نشان ہوتے ہیں، پوچھا کہ یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ مکے کی زندگی میں میرا چچا مجھے بہتے ہوئے کوئلے پہ لدا دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ انکار کرو محمد کی رسالت۔ یہ وہی جلے ہوئی نشان ہے جو میرے کمر پہ ہے۔ سوچیے برادران عزیز، پاؤں میں رسی باندھ دی جاتی تھی، بچوں کو دے دیا جاتا تھا کہ گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرو، گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کرو انکار تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں۔ یہ جو آج برادران عزیز دنیا میں سچائی اور صداقت کا نام لینے والے کوئی نظر آتے ہیں، وہ انہی کی انقراہوں کا اور انہی کے قطرات خون کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موجود ہیں۔
اگر وہ وہاں اس ذرا سی تکلیف کے مقابلے میں اس سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تو محبت کا نام دنیا سے ختم ہو جاتا. کوئی واقعہ اس تاریخ میں یہ تو ہے وہ تاریخ جو ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، ساری دنیا یہ تعلیم دیتی ہے. لیکن ایک آیت اوپر رکھ کر اس کے نیچے یہ سارا تمار کھڑا کر دیا جاتا ہے. کاہے کے لیے؟ اس چیز کے جواز پہنچانے کے لیے کہ یہ جو میرے خلاف کہا گیا کہ تم نے اصول کچھ اور دیے اور اب ان سے بدل گئے ہو، اس سے میں مجرم نہ قرار پاؤں. خدا اس چیز کا کہنے والا کہ جھوٹ بولا کرو، حضرت ابراہیم جھوٹ بولنے والے، رسول اللہ اس کی دلیل دینے والے، صحابہ کو فریب کے آمادہ کرنے والے، خود معاذ اللہ یہ کیفیت کہ ساری عمر یہ اصول دیتے رہے مساوات کا اور آخر میں سلطنت حکومت کو اپنے گھرانے کے لیے مخصوص کر جانے والے، یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں اس لیے کہ مجھے اس بات کا ملزم نہ گردان دیا جائے کہ میں نے کوئی اپنا اصول توڑ دیا. کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہو تو کہے کہ شریعت حقہ نے کلیہ بنا دیا ہے کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے اچھے مقصد کے حصول کے لیے. برادران عزیز، قرآن کریم نے منافقت کو جرم عظیم قرار دیا ہے، کفر سے بھی زیادہ. ایمان ہے کسی صداقت کا کھلا کھلا اعتراف و اقرار اور اعلان، کفر ہے کسی صداقت کا کھلا ہوا انکار اور مخالفت، اور منافقت یہ ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. قرآن نے بتایا اس کے لیے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہوتا. جھوٹ یہی نہیں ہوتا، جھوٹ یہی ہے نا کہ دل میں آپ کے کچھ اور ہو، زبان پہ آپ کچھ اور لے آئے. اسے قرآن منافقت قرار دیتا ہے. منافق کے متعلق کہتا ہے کہ وہ جہنم کے در کے اسفل میں ہے، یعنی کافر بھی اس سے ذرا اونچا ہی رہتا ہے، ہزار میں وہ بدترین درجے پہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم ایک تعلیم دیتا ہے، حق اور صداقت کی تعلیم، اور اس کی خاطر جان تک دے دینا، لیکن یہ کیفیت نہ پیدا ہونے دینا کہ آپ اپنے کسی فائدے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی کمزوری کے لیے دل اور زبان میں ہم آہنگی کو توڑ دیں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. نام ہی اس چیز کا ہے برادران عزیز. پھر اگر برسبیل تنزل اسے آپ کہیں مان بھی لیں کہ ایک شخص کو اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس وقت کوئی چیز غلط کہہ دیتا ہے،
تو اسے بھی وہ شخص بھی آگے فخریہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کہا، وہ بھی یہ کہے گا کہ صاحب کمزوری یہ ایمان ہے، دوسرے بھی یہ کہیں گے کہ ہاں صاحب کمزوری ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اسے مجرم نہیں قرار دیں گے، لیکن اسے اخلاق کی جرت بھی تو قرار نہیں دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عدالت کے اندر ایسے شخص کو جھوٹ کے جرم میں سزا نہ دی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو انبیاء کا شعار، صادقین کا شعار، مومنین کا شعار بتایا جائے اور اس سے فخر کیا جائے تو یہ تو کلیہ بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ اور جب پھر اپنے ہاں آپ یہ کلیہ بنا کے دنیا کے سامنے اس کا اعلان کریں کہ ہمارے ہاں تو ایک اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بولنا واجب تک ہو جاتا ہے، دنیا میں آپ کا اعتبار و اعتماد کیا ہوگا؟ دنیا تو بڑی چیز ہے، اپنے ہی معاشرے میں ایک دوسرے کا اعتبار کیا رہے گا؟ خدا کے ہاں جا کر تو بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں برادران عزیز کہ اس قسم کی تعلیم کے عام کر دینے سے پھر ہوتا کیا ہے؟ ہماری پہلی اخلاقی جرت اور ایمانی حالت یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی منفعت کی بات ہو تو جھٹ سے پگھل جاتے ہیں، لیکن اس پھسل جانے سے کم از کم کچھ تھوڑی سی ندامت کا احساس تو اندر رہتا ہے نا کہ کوئی اچھا کام یہ نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی ہم میں سے جو لوگ جو کچھ بھی بد بیانتی بےایمانی یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پوچھئے تو بہرحال یہ کچھ جھکی ہوئی نگاہوں سے کہتے ہیں کہ صاحب آج کے معاشرے میں یہ کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی کوئی فخر نہیں اس سے ہوتا۔ اور جب یہ اصول دے دیا جائے ان کو شریعت کا کہ اچھے مقصد کے اصول کے لیے تو جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، تو پھر تو آدمی سارے اٹھا کے یہ سامنے سے دھڑلے سے کہے گا کہ شریعت حقہ کی پابندی کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، فریب دیتا ہوں۔ اس مقام پہ جھوٹ نہ بولتا ہے تو اس حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، پتہ نہیں 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے مجھے، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کتنی جرتیں بے باک ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کہتی ہیں ذرا سی کرک آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے، فریب دیتے ہوئے، کچھ تھوڑی سی آتی ہے، وہ بھی اس کے بعد صاف ہو جاتی ہے، درندے سے انسان یہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ آیت بالکل ہمارے سامنے، جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے، پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ کا سوال نہیں یہاں، کفر کی کوئی بات کرنا ہے، کفر کی کوئی بات کسی سے ایسے کرا دی جائے، مجبور کر کے کرا دی جائے اس سے، زبان سے تو آپ کسی سے کہلوا ہی نہیں سکتے اگر وہ نہ کچھ کہنا چاہے، جو جینے آئے کر کے دیکھیے۔ کوئی طریقہ آپ کے پاس ایسا ہے، یعنی اگر وہ نہ چاہے زبان سے کچھ کہنا تو آپ زبان سے اس سے کہلوا لیں کچھ، زبان سے کچھ نہ کہنے والوں کی مثالیں آتی ہیں، اتنی اذیتیں انہیں دی جاتی ہیں۔ آج کل سلطنتوں میں، حکومتوں میں یہ کچھ ہوتا ہے، جن کے خلاف کچھ الزام لگتے ہیں، خاص طور پہ سازشوں کے، ان چیزوں کے، تو آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ اس پہ سب کچھ کر کے دیکھا، لیکن صاحب اس نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ کوئی شخص کسی کو فزیکلی مجبور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ زبان سے کچھ بولے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ
10 آدمی آپ کو پکڑ کر کسی بت کے سامنے جھکا دیں اور پھر زمین پہ آپ کا لگا دیں، یہ تو جبرن کرایا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان بھی جبر کر کے آپ سے کہلوا نہیں ہو سکتے کہ میں اس کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ جبر سے کفر کرایا جا سکتا ہے، کفر کہلوایا نہیں جا سکتا۔ جہاں آپ کہیں گے کوئی بات، اس میں وہ چیز ہوگی کہ آپ اس تکلیف کو، اذیت کو برداشت نہیں کر سکے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کیا، مجبوری آپ کی اب اتنی ہو گئی کہ میں صاحب اسے برداشت نہیں کر سکا۔ تو اب یہ چیز اگر اصول لے لی جائے تو اب برداشت کے لیے تو کوئی پیمانہ ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سامنے اس کے بیوی بچے تک قربان کر دیے جائیں تو اس کو بھی برداشت کر لے، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اسے بھی برداشت کر لے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو بھی برداشت نہ کر سکے کہ اسے ایک دن کے لیے تھانے بلا دیا جائے۔ برداشت کے لیے تو پیمانے اپنے اپنے الگ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 10,000 روپے تک کی رشوت جو ہے اس کی بھی ٹیمپٹیشن میں نہ آئے، برداشت کر لے یہ نقصان، دوسرا شخص 10 روپے بھی برداشت نہ کرے۔ تو برداشت کی چیز یہاں آپ کے ہاں ہوئی، جسے آپ کہتے ہیں زبردستی کوئی چیز جبرن کرا دی جائے، وہ کرائی تو جا سکتی ہے، کہلوائی نہیں جا سکتی۔ اور جھوٹ تو کہنے کی بات ہوتی ہے، کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت سے یہ کلیہ مرتب کرنا تو بھی کوئی نہیں بات دونوں۔ باہر ہے یہ ہے برادران عزیز وہ آیت جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشریح چاہتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی تمام روایات اسی دور کی یہ وضع کردہ ہے کہ جس میں پھر قدم قدم پر معاشرے کے اندر جھوٹ بولا جاتا تھا، اور اس جھوٹ بولنے پہ سے جو ندامت آتی تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں شریعت کی روح سے اس قسم کی چیزیں وضع کر کے رکھ دی گئیں، اور اب بھی ان سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے کہ جو جھوٹ بولنا چاہتا ہے، فریب دینا چاہتا ہے، سود فکری چاہتا ہے۔ جو جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، فریب نہیں دینا چاہتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان سمجھوں کی برادران ہے۔ یہ لوگ جن کے متعلق یہ کہا کہ یہ دل کی پوری تصاعد سے کفر اختیار کرتے ہیں، سنیے کہ کفر کی یہاں تشریح کیا کی گئی ہے، بڑے غور سے سننے کی بات برادران عزیز۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ یہ اپنی طبعی زندگی کے کسی فائدے کو خدا کی مستقل اقدار کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کفر لفظی ترجمہ حیات دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اصول اسلام کے اعتبار سے بات صاف
یہاں بھی قرآن نے برادران عزیز یہ تقابل بیان کیا ہے حیات دنیا کا اور آخرت کا. سمجھ لیجیے اس کے معنی کیا ہے. ہر وہ مفاد جس کا تعلق انسان کی اپنی طبعی زندگی سے ہے، جسے دنیا کی زندگی کہتے ہیں، وہ حیات دنیا میں آ جاتی ہے. ایک چیز ہے آپ کا دنیاوی مفاد، جھوٹ بولنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، سچائی پر قائم رہنے سے یہ فائدہ تو نہیں ملتا آپ کو. کیا ملتا ہے؟ ایک مستقل قدر دی ہے خدا نے کہ سچائی پر قائم رہنا، خود سچ بولنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہنا، یہ قدر ہے. اب اگر ان دو چیزوں میں کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو جو شخص اس مستقل قدر کو چھوڑ کے جھوٹ بولتا ہے اور وہ فائدہ اٹھا دیتا ہے، اس نے ترجیح دی ہے حیات دنیا کو آخرت پر. یہ قرآن کے الفاظ کیوں آتے ہیں؟ اور یہ اس لیے آتے ہیں، ایسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ چکا، یہ بڑی عجیب اور گہرا انداز قرآن کا، حسین انداز ہے سمجھانے کا. جو کچھ بھی آپ اس حیات دنیا کے متعلق حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کا اپنا بدن، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، یا اضافی چیزیں، آپ کا لباس، آپ کا مال، آپ کا مکان، آپ کی جائیداد، یہ جو کچھ بھی یہ آپ کا بنتا جاتا ہے، جس دن آپ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ سارا اس دنیا میں رہ جاتا ہے، ایک پائی ساتھ نہیں جاتی. اس لیے اسے تو کہا حیات دنیا. اور یہ اصول بلند اور یہ بلند اقدار، ان کے مطابق جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ کچھ آپ بن جاتے ہیں. یہ آپ کا سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے اور آپ آگے جاتے ہیں، اس لیے اسے حیات آخرت کہا ہے. ان آیات کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کا، یعنی دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، اس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں، وہ خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو نفرت انگیز تصور کرتے ہیں. یہ نفرت اور یہ حیات دنیا کو چھوڑ دینا، یہ تو وہ رہبانیت ہے جس کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان عیسائیوں کو یہ فرض نہیں کی تھی، اپنے ذہن سے انہوں نے وضع کی، اور اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو پھر نبھا بھی نہیں سکتے، نبھا ہی نہیں کوئی نہیں سکتا، دنیا کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ بڑے سے بڑے تارک دنیا بھی جن کو کہتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کتنے دن تک نہیں کھائیں گے؟ شہر صاحب نے 40 دن تک چلنا کیا، کچھ نہیں کھایا، 40ویں دن جو کھایا تو وہ حیات دنیا نہیں ہے. مارو نہ وہ آخرت کو اس وقت پھر. یہ آیات ہیں جن کو پیش کر دیا جاتا ہے اس مسلک کی تائید میں. اس قرآن کے ماننے والے جو کہتا ہے کہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہہ لے اس دنیا میں ہمیں خوشگواریاں عطا فرما، اور بعد میں کہتا ہے وفی الآخرۃ حسنۃ. بات یہی نہیں ختم ہوتی، آگے بھی چلنا ہے تو وہاں کی بھی خوشگواریاں عطا فرما. یہاں ان آیات سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب، قرآن کریم نے حیات دنیا کو تو بالکل لاہ ولاب کہا ہے اور متاع قلیل کہا ہے اور ہمیشہ کہا ہے کہ اس کی بجائے حیات آخرت پر نگاہ رکھو. بابا کہا یہ ہے کہ جب ان دونوں میں آ کر کہیں ٹکراؤ ہو تو پھر وہ زیادہ قیمتی متاع ہے، اس کی خاطر یہ کم قیمت کی متاع کو چھوڑ دو. سچ بولنے میں اور کچھ فائدہ روپیہ حاصل ہونے میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت اس روپئے کو چھوڑ دو، سچائی کو نہ چھوڑو.
اس لیے کہ اس صداقت پر قائم رہنے سے تمہاری اپنی ذات کچھ بنے گی جو مرنے کے بعد آگے چلے گی. یہ حیات آخرت کا توشہ ہو گیا. اور وہ جو تم نے جھوٹ بول کے اسے حاصل کر لینا تھا وہ اس دنیا کا توشہ ہے, وہ دنیا کی زندگی تک ہے. یہاں جو کہا کہ جو لوگ دل کی رضامندی سے کفر اختیار کرتے ہیں اس کا سبب بتایا ذالک کا یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ حیات دنیا کے جو مفاد ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں ان مستقل اسباب پر جب دونوں میں آ کر ٹائی پڑتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اب جو لوگ اس طرح کفر اختیار کرے ان کو صحیح صداقت کے راستے کس طرح سے مل سکتے, ان کی رہنمائی کس طرح سے صحیح منزل مقصود انسانیت تک ہو سکتی ہے. کافرین. یہاں سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب خدا جسے چاہتا ہدایت دیتا, جسے چاہتا گمراہ کرتا, یہ کہہ رہا ہے خدا کہ جو یہ روش اختیار کر لے خدا اس کو کس طرح سے صحیح راستے کی رہنمائی دے دے گا جو ایسی روش اختیار کر لے. اور آگے ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. یہ جو روش اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. یہاں پھر وہی چیز آئی ہے, اللہ مہر لگا دیتا ہے. وہ پہلے پارے میں جو ختم اللہ علی قلوبہم, چاہے اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر تو پھر ٹھیک ہے, وہ تو بیچارے سمجھتے سوچتے نہیں, اللہ نے مہر لگا دی. چلیے سارا معاملہ ختم ہوگا. جب اس نے مہر لگا دی تو پھر اس کا جرم کیا ہے؟ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے خدا. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر خدا کا قانون ایسی مہریں لگاتا ہے کہ سمجھنے, سوچنے, دیکھنے, بھالنے کی صلاحیتیں ہی نہیں رہتی پھر ان کے اندر. اور بات صاف ہے, روز جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ جلد زار اور حوث کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں, جائز ناجائز ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے, اندھے باولے ہو رہے ہیں. کوئی سمجھ سوچ کی بات آپ دیکھتے ہیں ان سے, یہ باتیں آپ سنائیے ان کو تو سننے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی, دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے کیا تباہی آتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. جب بھی کوئی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ اندھا باولا ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ جو چیز کہی کہ جن لوگوں کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ مستقل اقدار اور مستقل اصول حیات پر چھوٹے چھوٹے مفاد جو ہیں ان کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو پھر ان کے اندر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. یہ ٹھیک ہے دنیاوی مفاد تو وہ حاصل کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ مستقبل کی زندگی میں تباہ ہونے والے ہیں. وہی حیات دنیا اور حیات آخرت آپ دیکھ لیجئے کس طرح صاف طور پر سامنے آ گئے. اب اوپر جو بات آئی تھی کہ ذرا سی تکلیف اور اذیت ہو تو اس وقت پھر جھوٹ بول دینا, فریب دے دینا, کفر اختیار کر لینا, اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے دو ہی آیتوں کے بعد وہ ذرا سی بات مضمون ختم کی اور آگے فوراً لسٹیشن اس کی آئی ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یاد رکھو کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہزار تکلیفیں پہنچائی گئیں مکے کی زندگی میں, لیکن انہوں نے انہیں نہایت
ثبات سے برداشت کیا، استقامت سے برداشت کیا، جب وہاں کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں سانس بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، تو یہ نہیں کیا ہے کہ وہاں مفاہمت کر لیں کسی طرح سے اور وہیں کفر کی زندگی اختیار کر لے، یا ان لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا کمپرومائز کر کے وہاں رہ جائے۔ حاضر وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ کے آ جاہدو، اس جد و جہد کے اندر اگر میدان جنگ میں نکلنا پڑا تو جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کر سامنے آ گئے۔ کہا یہ لوگ ہیں انا ربا کا من بعد ہاں، یہ کچھ کرنے کے بعد ان کے پھر خدا نے ان کو حفاظت اور رحمت کا سامان وہاں پہنچایا۔ اور یہاں پہلی آیت جو تھی اس سے تلقین کی جاتی ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف ہو بس جھٹ سے جھوٹ بولیے، کفر اختیار کیجیے۔ قرآن یہ آیت دے رہا من بعد ما فتنوا، اجازت ہے قرآن کا کہ جن چیزوں سے لوگ جواز کی راہیں تلاش کریں گے اس میں، وہیں اس کا وہ لفظ میں آیا قرآن کہ اذیتیں جن کو پہنچائی گئیں اور انہوں نے ثبات و استقامت سے برداشت کیا، وطن تک کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، بال بچے چھوڑ دیے تھے انہوں نے، تو بیوی بچے تک پیچھے رہ گئے تھے، یہ سب کو چھوڑ دیا، جھوٹ نہیں بولا، کفر نہیں اختیار کی، اور اس کے بعد جانے تک دے دی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے برادران عزیز، یہ غفور و رحیم ہے خدا، تو کب یہ چیز آتی ہے خدا کی ان ربا کا من بعد ہاں، جب انہوں نے ایسا کچھ کر کے دکھایا تو پھر ہماری طرف سے سامان حفاظت اور رحمت ملا ان کو۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں جو فریب دیے جاتے ہیں اور جھوٹ بولے جاتے ہیں اپنے نفس کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ کہا کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ظہور نتائج کا وہ وقت بھی آئے گا جب ہر شخص خود اپنے اس نفس کے خلاف جھگڑا کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے گا کہ کم وقت تو نے مجھے کیا کرا دیا، وہاں دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے ہوئے نہیں، خود اپنے خلاف خود جھگڑا کرتے ہوئے۔ کتنی بڑی چیز کہہ گیا ہے قرآن کہ یہ جو تم ذمہ دار قرار دیتے ہو اپنے ان جرائم کا دوسروں کو ذمہ دار کیوں قرار دیتے ہو؟ تم خود ہی تو اس کے ذمہ دار ہو، تمہاری اپنی نفسیاتی تو یہ خواہش تھی جس کو تم نے پورا کیا۔ آپ دیکھیے کہ اس کا احساس ہونے کے بعد پھر وہ کسی باہر والے سے نہیں جھگڑتا، وہ اپنے آپ سے پھر جھگڑتا ہے کہ تو نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ۔ تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت، اور ہماری طرف سے تو کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہ جو خود اس کی ہاتھ میں اس کے خلاف کیا ہوا ہوگا وہی پورا اس کو ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی کسی قسم کی زیادتی کسی کے اوپر نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں سے تو زیادتی ہوتی نہیں۔ یہ ہے برادران عزیز اس آیہ جلیلہ کی تشریح جو خود قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں فرما دی۔ آگے پھر ایک اور آیت آتی ہے اور وہ ایک نئے موضوع پہ پھر ایک اصولی آیت ہے، اسے ہم پھر اگلے درس پر اٹھا رکھتے ہیں۔ آج ہم صرف 111 آیت تک ہی آئے، بات تشریح طرف تھی، خدا کرے کہ اس کی وضاحت ہو گئی ہو۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم